ایمبولینس کی گاڑی آدھی رات کو تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ کوئی اپنی آخری سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایمبولینس کا سائرن تیزی سے بجتا جا رہا تھا۔ سامنے آنے والی گاڑیاں تیزی سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں۔ نازش کے پھپھو جو کہ آلیان کی ماں تھی، انہیں جلدی سے آپریشن تھیٹر میں پہنچایا گیا۔ تب آلیان 18 سال کا تھا۔ اپنی ماں کی حالت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اسے تسلی دے رہا تھا مگر وہ زار و قطار روئے جا رہا تھا۔ کچھ ماضی کی یادیں اور ماں کی بیماری کے زخم اس کو اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ ہر کوئی آلیان کی ماں کے بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ نازش بھی اپنی پھپھو کے لیے دعا کرتی جائے اور جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑاتی رو رہی تھی۔ نازش آلیان سے 4 سال بڑی تھی۔ نازش کی پھپھو نے اپنی زندگی میں بہت دکھ جھیلے تھے۔ نازش کی پھپھو جس کا نام ثانیہ تھا، انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ نازش کے والد حسین شاہ نے بھی روکا مگر محبت تو اندھی تھی۔ پر جب ثانیہ پھپھو حاملہ تھی تو ان کے پسندیدہ شوہر نے دوسری شادی رچا لی تھی، جس سے ثانیہ پھپھو کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ حسین شاہ نے بھی ثانیہ پھپھو کو پناہ دی۔ اس وقت حسین شاہ کی بیٹی نازش بہت چھوٹی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے گھر ہی تھی جب ان کے ہاں آلیان کی پیدائش ہوئی۔ وہ جتنا اپنے بیٹے کو لے کر خوش تھی اتنا ہی اپنے شوہر کے پاس نہ ہونے پر غمگین بھی تھی۔ ثانیہ پھپھو اور نازش کی ماں باپ حسین شاہ اور رقیہ بیگم نے مل کر آلیان کو پالا اور پرورش کی۔ حسین شاہ نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ اپنی بہن کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نازش کے 2 چھوٹے بھائی تھے جب اس کی ماں بھی موت کے منہ کو پہنچ گئی۔ اپنی ماں کی موت کا صدمہ نازش کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ماں کی موت کے بعد وہ اپنی بہادر بن چکی تھی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرورش خود کی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار بن چکی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے آلیان کو بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تصور کیا تھا۔ وہ جہاں اپنے بھائیوں کو پڑھاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، ان سے کھیلتی تھی، ویسے ہی وہ آلیان کی بھی پرورش کرتی آ رہی تھی۔ اب جب آلیان 18 سال کا تھا تو ثانیہ پھپھو کو بیماریوں نے آ گھیرا۔ آدھی رات کو ان کے سینے میں شدید درد اٹھی۔ وہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکی۔ نازش اور حسین شاہ فوراً ان کے کمرے میں آئے کہ کیا ہوا۔ فوراً ایمبولینس بلوائی گئی۔ وہ لمحے قیامت سے کم نہ تھے۔ ہاسپٹل میں بھی بیٹھا آلیان ہاتھ جوڑتا روتا جا رہا تھا۔ نازش اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آلیان پھپھو کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس دعا کرو۔ مگر اس وقت وہ ٹوٹا ہوا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی ماں کو کھوتے دیکھ محسوس کر رہا تھا۔ وہ رات سب کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کمرے سے باہر آیا۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حسین شاہ فوراً ڈاکٹر کی طرف لپ کے، میری بہن ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکی۔ چھن چھن کر کے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، سب کچھ کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ آلیان کا باپ تو پہلے ہی دھوکے باز تھا، مگر ماں کا پیار بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ حسین شاہ کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے حوصلہ دیا، دیکھیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ وہ یہ کہتے وہاں سے جا چکے تھے جبکہ نازش اور آلیان بھی بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ ثانیہ پھپھو کی میت کو گھر لایا گیا تھا۔ پورے محلے میں کوہرام مچ چکا تھا۔ وہ ایک نہایت ہمدرد اور نیک خاتون تھی جو ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آتی تھی۔ ان کے جنازے پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور اسٹریچر پر سفید کفن میں لپٹی ماں کی لاش اتری تو آلیان فوراً بھاگا، امی آپ اٹھ جائیں نا، مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ میت سے لپٹ کر سسکتا رہا، چیختا رہا، مگر اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ نازش تو سب کو اوپر اوپر سے حوصلہ دیتی پھر رہی تھی، اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد ثانیہ پھپھو کو ہی اس نے ماں مانا تھا۔ حسین شاہ نے بھی بہن کی میت کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں بے بسی تھی اور لبوں پر بس ایک دعا، یا اللہ میری بہن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اس کے شوہر کی بے وفائی، زندگی کے دکھ، کوئی بھی غم وہاں نہ دینا۔ نازش نے جنازہ اٹھنے سے پہلے پھپھو کے چہرے کو
آخری دفعہ دیکھا۔ آپ کو تو ماں کی کمی پوری کرنی تھی پھپھو، آپ کو میرے سر پر اب کون ہاتھ رکھے گا؟ تدفین خاموشی سے انجام دی گئی، مگر ہر کسی کے دل پر گہری چوٹ لگ چکی تھی۔ عالیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کتنی ہی دیر تک ماں کی قبر پر بیٹھا رہا۔ وقت جیسے تھم گیا ہو، مگر زندگی تو رکتی نہیں۔ ثانیہ پھپھو کے بعد گھر کی فضا جیسے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ عالیان سارا دن کمرے میں بیٹھا رہتا۔ ماں کی مہک، ماں کا پیار، سب کی کمی اسے محسوس ہوتی تھی۔ اس گھر کی عورت اب صرف نازش تھی، جسے اپنے بھائیوں کو بھی پالنا تھا اور عالیان کا بھی سہارا بننا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اب عالیان کی ذمہ داری حسین شاہ کی نہیں بلکہ اس کی بھی ہے۔ وقت تیزی سے گزرا۔ ثانیہ پھپھو کی وفات کے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ عالیان بھی دن گزرنے کے ساتھ اب پہلے جیسا ہوتا جا رہا تھا، مگر ماں کا دکھ کہیں نہ کہیں ساری عمر کے لیے اس کے ذہن اور دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کے لیے اور اپنوں کے لیے جینا پڑتا ہے، مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ دل بہلانے کے لیے اس نے جم جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ ثانیہ پھپھو کی وفات کے بعد نازش اور عالیان میں بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ہر موڑ پر نازش عالیان کا ساتھ دیتی اور اس کی محافظ بنتی تھی۔ ثانیہ پھپھو کی زندگی میں عالیان نے میٹرک کمپلیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب اس نے پڑھنے کا نہیں سوچا، بلکہ جم جایا کرتا تھا۔ اس پر جم کے اثرات جلد ہی ظاہر ہونے لگے۔ چوڑا سینہ، سخت بازو اور سنجیدہ چہرہ۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ محض 20 سال کا نوجوان ہے۔ نازش اس کا دل بہلانے کے لیے کبھی جم سے واپسی پر اس کے لیے جوس بناتی، کبھی کھانا بناتی اور کبھی گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتی۔ عالیان کے چہرے پر آنے والی ہر اداسی کو وہ پڑھ لیتی تھی اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مسکراتا رہے۔ نازش وقت کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار، خوبصورت اور ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی عمر اب 24 سال کی تھی، جبکہ عالیان کی 20 سال۔ نازش اپنے چھوٹے بھائیوں کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کی اور بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کروائی۔ حسین شاہ اکثر اس پر فخر کرتے تھے اور کبھی کبھی اس سے یہ بھی کہتے کہ تم میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہو۔ نازش نے اپنی تعلیم بھی رکنے نہیں دی تھی، بلکہ اس نے اتنی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی کہ اس کے رزلٹ کے بعد اسے بہت اچھی جاب کی آفر آئی۔ اسے گورنمنٹ اسکول میں لیکچرار کی آفر آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی حسین شاہ سے بات کی تو حسین شاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ نازش کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً جوائننگ کی تیاری شروع کر لی۔ دن بہ دن گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ نازش ہر صبح تیار ہو کر جاتی اور شام کو خوشی خوشی گھر واپس لوٹتی اور حسین شاہ کو سارا دن کی رودات سناتی تھی۔ پھر انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہوتا۔ نازش پہلے جیسے دن بھر عالیان کے ساتھ رہتی تھی، اب وہ وقت کم ہو چکا تھا اور عالیان بھی اوپر سے خوش مگر دل میں ایک گہرا دکھ ڈیرا کر رہا تھا۔ نازش کی مصروفیات نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح سارا دن اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، باتیں، توجہ جو صرف عالیان کے لیے مخصوص تھی، اب دوسرے بچوں، اسکول اور تعلیمی ماحول کی نظر ہونے لگی تھی۔ ایک روز نازش اسکول سے گھر واپس آئی اور تھکی سی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ عالیان اس کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نازش نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹس نے آج میرے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ ان سب نے مجھے پھول اور کارڈز دیے۔ عالیان نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی، اندر سے جیسے کوئی تپتی ریت پر ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ اس نے مختصر جواب دیا اور نظریں چرانے لگا۔ ٹھیک ہے۔ نازش ایک دم چونکی اور اسے دیکھتے کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، ہاں بس جم سے تھک گیا ہوں۔ نازش نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا اور کہنے لگی، تم اپنا خیال رکھا کرو، اب تم میرے چھوٹے بھائی نہیں بلکہ بڑے بھائی لگتے ہو۔ یہ جملہ عالیان کے دل میں تیر بن کر پیوست ہو گیا تھا۔ بھائی؟ اس کا دل چیخا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، مگر اس کی زبان بند رہی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سچ میں آج اس کا دل دکھا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ نازش کی جاب، گھر کی ذمہ داریاں، بھائیوں کی تعلیم، ان سب ذمہ داریوں نے نازش کو بہت پختہ
اور خود مختار لڑکی بنا دیا تھا۔ دوسری طرف آلیان میں بھی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں۔ وہ جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ نازش اب اس کے سامنے چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ ایک شام جب وہ تھکی ہاری اسکول سے واپس لوٹی تو حسین شاہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے، بیٹا کب تک یہ بوجھ اٹھائے رکھو گی؟ میں ہوں نا، میں کما لیتا ہوں، اتنا ہی بہت ہے۔ تم نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جاب بھی کرتی ہو۔ نازش نے خوشی سے اپنے باپ کو دیکھا اور کہنے لگی، بابا انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے، ویسے بھی گھر کا کام تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ میں صبح مکمل کر کے اسکول جاتی ہوں اور واپس آ کر کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ اس کے باپ کی شفقت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور سنجیدگی سے کہنے لگے، بیٹا میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ آج شام میرے دوست جعفر قادوانی اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، فائق رضا، وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ نازش کے قدم تھم گئے، اسے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے کبھی ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس کی کبھی شادی بھی ہوگی۔ باقی لڑکیوں کی طرح وہ ان چیزوں سے بہت دور تھی۔ اس نے نظریں جھکائی اور کہنے لگی، جی جیسے آپ کہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا دیا، اسے عادت تھی باپ کی بات کو ٹالنا نہیں ہے۔ دوسری طرف آلیان اس کی اس عادت اور محبت سے جنونی بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی جدائی کی خبر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نازش کو پہلے صرف اپنی دنیا سمجھتا تھا، مگر جب سے نازش دن بدن اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اب اسے اپنے وجود کا محور سمجھنے لگا تھا۔ نازش کا کھل کر باتیں کرنا، اس کا ہنسنا، اس کے لیے کھانا بنانا، دونوں کا گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا، سب کچھ آلیان کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ آلیان نازش کے کمرے میں آ رہا تھا، تبھی اس کو فون پر باتیں کرتا دیکھ کر رک گیا۔ جی سر، کل میں اسکول نہیں آ سکتی، مجھے رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اوکے سر، تھینک یو۔ نازش نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے اسکول پرنسپل سے ایک دن کی چھٹی لے رہی تھی، کیونکہ کل کو اسے رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ سن کر آلیان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ جیسے اسے پتہ چلا کہ اس کا رشتہ ہونے والا ہے، اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لمحہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہو کہ وہ تجھے چھوڑ کر جا رہی ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس رات وہ نازش کے پاس جانے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور آئینے کے سامنے باغی بنا کھڑا کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا جنونوں کی طرح اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، آلیان کیا تو اتنا کمزور ہے؟ جس نے تجھے ہنسنا سکھایا، جس نے تجھے بولنا سکھایا، جس نے بچپن سے لے کر اب تک تیرا ساتھ دیا، تو اسے کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کر سکے گا؟ وہ بھی چپ چاپ؟ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب جنون کی وہ چمک تھی جو ایک عاشق کو بربادی کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، نازش میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ اس رات سے وہ اب خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا۔ اس کا مقصد اب کچھ اور ہی بن گیا تھا۔ اس نے نازش کے منگیتر کے بارے میں پتہ لگانا شروع کیا۔ حسین شاہ کے دوست کا بیٹا فائق، بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا 24 سال کا نوجوان، اور ایک خوبصورت اور انتہائی سلجھا ہوا لڑکا۔ آلیان نے اس کی تصویر، اس کی معلومات، یہاں تک کہ اس کے گھر تک کا پتہ چھان مارا۔ وہ اندر ہی اندر زوروں سے تڑپ رہا تھا، مگر چہرے پر خاموشی کا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ نازش اس کی حالت پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ تو ابھی بھی آلیان کو بچپن کا ضدی اور حساس آلیان سمجھتے تھے، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ مضبوط اور جنونی مرد بن چکا ہے۔ اگلے ہی دن رشتے والے نازش کو دیکھنے کے لیے آ چکے تھے۔ حسین شاہ کے دوست جعفر قادوانی، ان کی بیگم حسینہ اور ان کا بیٹا فائق وہاں موجود تھے۔ نازش نے بہت ہی سلیقے سے انہیں چائے پیش کی۔ نازش کی خوبصورتی دیکھ حسینہ بیگم اور جعفر قادوانی نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ اس کے کردار اور اس کی شکل سے ہی سلیقہ جھلکتا تھا۔ وہاں کی بیٹھک بہت ہی حسین رہی۔ کچھ لمحے بعد آلیان وہاں تشریف لایا۔ بظاہر تو وہ خوش اور خاموش دکھائی دے رہا تھا، مگر فائق کو دیکھ کر اس کی رگیں تن رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے حسین شاہ کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ لوگ پہلی نظر میں ہی ہاں کر کے چلے گئے تھے، جس سے آلیان کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔
پھر رشتے سے ہاں ہونے کے 3 روز بعد جعفر کادوانی حسین شاہ کو فون آیا۔ انہوں نے منگنی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ حسین شاہ دلی خوشی ہوئی۔ انہوں نے فوراً نازش کو بتایا جو کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ نازش بھی بے حد خوش ہوئی۔ اس نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ حسین شاہ نازش کو کہنے لگے، نازش بیٹا، خوشی کا موقع ہے، سب کو مٹھائی کھلاؤ۔ نازش نے اسباق میں سر ہلایا اور فریج سے نکالتی ڈبہ سب کو مٹھائی کھلانے لگی۔ آلیان جو باہر صحن میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، وہ بھاگتی ہوئی آلیان کے پاس آئی۔ ہائے آلیان، یہ مٹھائی کھاؤ۔ ایک سرد نظر سے اسے دیکھا اور چپ چاپ اس کے ہاتھ سے مٹھائی پکڑ کر کھا لی۔ اس کی خاموشی دیکھ نازش کہنے لگی، پوچھو کہ نہیں کہ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ آلیان سنجیدگی سے کہنے لگا، ہاں بتاؤ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ نازش خوشی سے چہکتے ہوئی کہنے لگی، یہ میری منگنی کی مٹھائی ہے۔ آلیان کو لگا اس سے مٹھائی نہیں بلکہ زہر کھا لیا ہو۔ وہ منظر آلیان کے لیے بہت ہی دردناک بن کر گزرا تھا۔ نازش نے بھی آج پہلی دفعہ آلیان کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ اب بالکل پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ یہ خبر سن کر آلیان خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھا اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل رو رہا تھا مگر آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ باغی جنون کے راستے سے گزر رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی ماں کی تصویر نکالی اور گود میں رکھ لی۔ اماں، آپ تو جانتی ہیں نا نازش میری تھی۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے مجھے وہ محبت دی جو شاید میں آپ کی موجودگی میں بھی پا نہیں سکتا تھا۔ اماں، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ جنون اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں نازش کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ نازش اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ شادی کے کپڑوں، جولری اور باقی تیاریاں اس نے اکیلی ہی کرنی تھی۔ اگلے ہی دن مہندی کا فنکشن تھا۔ نازش اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑوں کو فولڈ کر رہی تھی، تبھی سے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو اس نے انجان نمبر سمجھ کر فون نہیں اٹھایا مگر دوسری بیل پر فون اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ جی کون؟ دوسری طرف ایک مردانہ آواز گونجی، آپ نازش بات کر رہی ہیں؟ نازش نے آہستگی سے کہا، جی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جی میں فائق بات کر رہا ہوں۔ نازش پہلے سوچوں میں گم ہوئی کہ فائق نے اس کا نمبر کس سے لیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ حسینہ بیگم کے پاس نازش کا نمبر ہے، تو وہ آہستہ سے کہنے کی، جی کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے آواز آئی، جی میں ٹھیک ہوں، کافی خوبصورت ہیں آپ۔ رشتے کے بعد شادی کی تاریخ اتنی جلدی سے طے ہوئی کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ سر جھکائے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویسے ایک بات کہنی تھی، برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ نازش حیرانگی سے کہنے کی، جی کہیں۔ وہ جو آپ کا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا آلیان، وہ آپ کی شادی سے خوش نہیں لگتا، اور وہ ہے بھی اتنا بڑا، کیا اس کا کوئی نہیں ہے جو وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ نازش کو یہ بات بری لگ گئی تھی۔ پھر نرمی سے کہنے لگی، فائق ایسی بات نہیں ہے، بچپن سے اسے میں نے پالا ہے۔ بے شک وہ مجھ سے صرف 4 سال چھوٹا ہے مگر جب اس کی والدہ یعنی میری پھپھو کا انتقال ہوا تھا تب اس کا ذہن بچوں کی طرح تھا، اور اب بھی وہ میرے نزدیک بچوں کے ہی برابر ہے۔ اس کی جسامت سے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے مگر میرے نزدیک وہ ابھی بھی کل کا بچہ ہے جس کی میں نے پرورش کی، جسے پھپھو کے انتقال کے بعد میں نے جینا سکھایا۔ تبھی فائق کہنے لگا، جی چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ویسے بھی پرسوں ملاقات ہو جانی ہے۔ وہ یہ کہتے ہی فون بند کر گیا۔ چکپے نازش کو اس کا رویہ، اس کے بولنے کا طریقہ کچھ عجیب سا لگا۔ اگلے دن دھوم دھام سے مہندی کا فنکشن انجام پا گیا۔ نازش پیلے جوڑے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے 14ویں کا چاند نیچے اتر آیا ہو، مگر ان سب فنکشن میں آلیان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نازش کی نظر مسلسل آلیان کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ تو کہیں اور ہی مصروف تھا، شاید کوئی نیا جال پھنسا رہا تھا۔ حسین شاہ کے سب دوستوں نے مکمل طور پر شرکت کی ہوئی تھی۔ ہر کوئی نازش کی خوبصورتی اور اس کی قابلیت کی تعریف کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن بارات کے فنکشن کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ نازش صبح وقت پر اٹھی پالر کے لیے روانہ ہو چکی تھی مگر اب آلیان پہلے کی نسبت بہت پرسکون تھا، جیسے بہت بڑے طوفان کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ خوبصورت ہال میں بارات کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔
نازش سرخ جوڑے میں سجی سنوری دلہن کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب لوگ بارات کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر نکاح کے کچھ گھنٹے پہلے حسین شاہ کو ایک فون آیا جس میں جعفر کادوانی کی آواز گونجی۔ حسین شاہ، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں مگر ہم بارات لے کر نہیں آ رہے۔ مگر کیوں؟ حسین شاہ ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے مگر فون بند ہو چکا تھا۔ ان کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اب وہ دنیا کو کیا منہ دکھاتے کہ ان کی بیٹی کو کیوں جواب ہوا۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ نازش کے پاس آئے۔ نازش اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا ہوا بابا؟ وہ اپنی آنکھیں پوچھتے کہنے لگے، بیٹا انہوں نے بارات لانے سے ہی انکار کر دیا ہے، وہ اب بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ نہ جانے جعفر نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگے۔ تبھی عالیان ان کے پاس آئے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا تسلی دینے لگا۔ نازش بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے سینے میں جیسے سب کچھ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ غم گم سم بیٹھی زمین کو تکتی رہی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ عالیان نے نازش کی طرف دیکھا، وہ لڑکی جس نے بچپن سے لے کر اپنے خواب، اپنی خواہشیں، اپنا سکون، اپنی خوشیاں سب کچھ قربان کی تھی، آج وہ سب کے سامنے رسوا ہو رہی تھی۔ حسین شاہ بار بار روتے ہوئے یہی جملہ بول رہے تھے کہ میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عالیان نے ہمت جمع کرتے ہوئے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ماموں اگر آپ اجازت دیں تو میں نازش سے نکاح کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ بجلی بن کر گرجا۔ سب ایک دم چونک گئے۔ وہ کہنے لگا، ماموں نازش صرف آپ کی عزت نہیں بلکہ ہم سب کے گھر کی عزت ہے۔ میں اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کا مان بننا چاہتا ہوں۔ حسین شاہ نے بے یقینی سے عالیان کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ عالیان نازش سے بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ قدم بھی اٹھائے گا۔ اس چیز کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے نازش کے بہتے آنسو تھمے، وہ بھی بے یقینی سے عالیان کو دیکھنے لگی۔ دل میں بہت سارے سوالات گونج رہے تھے۔ وہ عالیان کو اس نے اب تک اپنا بچہ سمجھ کر پالا تھا، اب وہ اس کا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ حسین شاہ ایک دم کھڑے ہوئے اور اس کا نرمی سے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم نے میرا مان رکھ لیا، تم نے میری بیٹی کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ میں ابھی نکاح خواہ کو بلاتا ہوں اور تم دونوں کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ وہ فخر اور خوشی سے اپنے آنسو پونچھتے باہر کی جانب چلے گئے، جبکہ عالیان بھی نازش سے بغیر بات کیے باہر کی جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح خواہ کو بلایا گیا اور ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ نازش کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، بہت بڑا دھچکا اسے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتفاق نہیں بلکہ عالیان کی برسوں کی خواہش جو جنون بن کر اس کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی، وہ آج پوری ہو چکی تھی۔ سب مہمان فارغ ہو کر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، جبکہ نازش کو بھی رخصت ہو کر کسی کے گھر نہیں بلکہ اپنے ہی گھر واپس آنا تھا۔ وہ عالیان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ بہت کم وقت میں حسین شاہ نے ان دونوں کے لیے کمرہ تیار کروایا اور ہلکے سے پھولوں سے انہیں سجوایا گیا۔ وہ رخصت ہو کر عالیان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی کچھ پل انتظار کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو عالیان کی آنکھوں میں پہلے جیسی نرمی نہیں جو برسوں سے دیکھتی آئی تھی، بلکہ ایک جنون تھا، زہر تھا اور ایک زبردستی کا دعویٰ۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ نازش دیکھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ تو اس سے بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی عالیان قریب آیا تو عالیان نے زور سے اس کے بعد اپنی مٹھی میں جکڑے۔ میں نے کہا تھا نا آپ صرف میری ہیں، کیوں آپ کسی اور کی بیوی بننے جا رہی تھی؟ نکاح کے تحفے میں میں نے آپ کو حقیقت کا یہ پہلا لمس دیا ہے۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ یہ سب دیکھ نازش کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، جیسے اس پر کوئی بھاری قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ہستی ہستی زندگی ایسے منٹوں میں جہنم بن جائے گی، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے اس نے بچپن سے بے حد پیار کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑتا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ بھی بے جان سی بہتی آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کے بعد نازش کی زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ جس گھر میں وہ پلی بڑھی تھی، جس گھر کا ہر کونا اس کے بچپن کی یادیں تازہ کرتا تھا، وہی گھر اب اس کے لیے قید بن چکا تھا۔ عالیان جسے وہ دنیا کا سب سے مضبوط اور رحم دل شخص سمجھتی تھی، وہ اس کے شوہر کے روپ میں براجمان تھا۔
ایک ایسا شوہر جو محبت سے زیادہ دعوے ضد اور جنون میں جکڑا ہوا تھا۔ اگلی صبح نازش اٹھی تو دیکھا آریان صوفے پر لیٹا ہوا۔ ساری رات رونے کے بعد کچھ گھنٹے کے لیے نازش کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور چینج کرتی باہر ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس کے بابا بھی اس وقت آفس چلے جایا کرتے تھے اور بھائی بھی اسکول چلے جایا کرتے تھے۔ وہ ناشتہ تیار کرتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد آلیان بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتا ناشتے کی ٹیبل پر آ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی نازش کو دیکھ لیا جو گمسم سی بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، نازش کیا تمہیں لگتا ہے یہ زبردستی کا نکاح ہے؟ نازش نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہنے لگی، آلیان میں تمہیں جو سمجھتی تھی وہ تم نہیں نکلے۔ میں نے تمہیں بچپن سے بہت پیار دیا، اپنی ہر بات سے تم سے شیئر کرتی تھی، مگر تم نے میرا مان، میرا بھروسہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اگر تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے تھے تو خدا کی قسم مجھے پتا ہوتا میں تمہیں کبھی بھی اپنے نزدیک نہ آنے دیتی۔ وہ جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اسے دیکھتا سرد نگاہوں سے کہنے لگا، تم نے کبھی مجھے اس نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تم اب میری بیوی ہو، اب تمہیں میری نظروں سے خود کو دیکھنا سیکھنا ہوگا، میرے طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ تمہاری محبت کی آخری حد تک میں پہنچ چکا ہوں۔ نازش جلدی سے اٹھی، تھوڑا سا ناشتہ کر کے تیزی سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دن گزرتے گئے مگر آلیان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ کبھی وہ بے پناہ اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے ناشتہ بناتا، اس سے باتیں کرتا، پھر کبھی اچانک اس قید کر کے رکھتا، باہر جانے پر پابندی لگاتا اور فونز تک پر بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ نازش الجھتی جا رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ پیار ہے کہ پاگل پن۔ حسین شاہ بھی کچھ دنوں سے یہ رویہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ سب کچھ سمجھتے تھے مگر خاموش تھے۔ پہلے ہی ان کی بیٹی کا گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا، اب وہ مزید کوئی صدمہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب نازش بھی آلیان سے نہ ہی کوئی گلہ کرتی تھی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت آلیان کو نظر انداز کرتی تھی۔ ایک دن اس نے بہت بڑا فیصلہ کرنے کا سوچا۔ اس کے خیال میں یہی ٹھیک فیصلہ ہے جس کی وجہ سے آلیان ٹھیک ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حسین شاہ نے پیار سے اسے دیکھا اور کہنے لگے، ہاں بیٹا آؤ، اندر آؤ۔ نازش جھجکتی ہوئی ان کے قریب جا کر بیٹھی مگر اسے اب یہ فیصلہ لینا ہی تھا کیونکہ وہ ٹھان چکے تھے۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی، بابا میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا چاہتی ہوں، شاید مری چلی جاؤں۔ حسین شاہ نے حیرانگی سے دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا سب خیریت ہے نا؟ کیا آلیان بھی تمہارے ساتھ جائے گا؟ نازش ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگی، نہیں بابا، آلیان نہیں جائے گا، میں اکیلی جاؤں گی، بلکہ اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے بابا، میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ آپ نے بہت دنوں سے اس کا رویہ بدلتا ہوا محسوس کیا ہوگا مگر آپ اسے کچھ اس لیے نہیں کہتے تاکہ میرا گھر پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ بابا وہ بہت بدل چکا ہے، وہ پہلے جیسا آلیان نہیں رہا۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ اسے میری غیر موجودگی میں میری قدر ہو۔ وہ اس قدر جنونی اور پاگل ہو چکا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بابا محبت ایسی نہیں ہوتی، میں بس کچھ وقت کے لیے اس سے دور رہنا چاہتی ہوں تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ واقعی غلط راستے پر ہے اور اسے میری خاموشی، میری موجودگی کی کمی محسوس ہو۔ حسین شاہ نے گہرا سانس لیا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگے، بیٹا میں مانتا ہوں کہ تم کبھی بھی آلیان سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ تم نے تو اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھا تھا۔ میرا تم پر فیصلہ مسلط کرنا غلط تھا مگر میں مجبور تھا۔ بیٹا اس وقت تم نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کیا تھا، تب تم نے میری بات مانی تھی، مگر اب میں تمہاری بات مانوں گا، میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نازش نے سر ہلا کر کہنے کی، جی بابا بہت شکریہ، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ میری بات کچھ دوست جو اسکول میں میرے ساتھ پڑھاتی تھی وہ بھی انہی دنوں مری گئی ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ حسین شاہ نے پیار سے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی جہاں آلیان اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں مجھے اور پاگل بنا دیتی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں سانس نہیں لے پاؤں گا۔ نازش نے ایک سرد نظر سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ چکی تھی۔
کچھ پل کے لیے عالیان اپنے رویے سے شرمندہ بھی ہوا، مگر اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ شاید یہ نازش کی آخری رات تھی اس گھر میں۔ اگلے دن نازش اپنے ضروری سامان لے گھر سے روانہ ہو گئی تھی۔ عالیان جو ابھی گہری نیند میں سو رہا تھا، اس نے اٹھنے کے بعد نظر گھما کر دیکھا تو اسے نازش کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا کچن میں آیا اور کچن میں بھی نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں آوازیں دیتا رہا مگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حسین شاہ اپنے کام پر چلے گئے، جبکہ نازش کے دونوں بھائی بھی اسکول اور نازش بھی موجود نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار کی طرح اپنے کمرے میں آیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہاں گئی ہو تم؟ مجھے بغیر بتائے۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں ایک پرچی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پرچی اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ عالیان، میں نے کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی تمہارے رویے پر کوئی شکوہ کیا، مگر میں اب چاہتی ہوں کہ تم میری غیر موجودگی میں میری قدر کرو۔ میں تم سے بہت دور چلی گئی ہوں اور یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ میں تب واپس آؤں گی جب تمہاری محبت کا جنون ختم ہوگا۔ تمہیں محبت کے معنی کا پتہ چلے گا۔ محبت زبردستی کا نام نہیں۔ تم میرے پیار سے بھی تو مجھے رکھ سکتے تھے نا، مگر شادی کی پہلی رات ہی تم نے مجھ پر ظلم ڈھائے اور آج تک میں تمہارے ظلم برداشت کرتی جا رہی ہوں، کبھی تمہارے رویوں سے اور کبھی تمہارے ہاتھوں سے، مگر اب میں تم سے بہت دور جا چکی۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ عالیان نے نازش کا لکھا ہوا نوٹ پڑھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واقعی غلط راستے پر تھا اور نازش کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ نازش کہاں ہے۔ دن بدن نازش کی غیر موجودگی اس کی خاموشی چیخ بن کر اس کے دل میں گونجنے لگی۔ نازش کے یوں بغیر شکوہ کیے چلے جانا اس کے دل میں سناٹا چھا چکا تھا۔ اس گھر کی فضا سے بے رخی سی لگتی تھی۔ عالیان جو ہر صبح نازش کے ہاتھ کا مہکتا ہوا ناشتہ کرتا تھا، اب اس سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ نازش کے جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ خالی کمرے میں نظر گھماتا تو کہیں نازش کی آوازیں محسوس ہوتی، مگر ایک دم چونک کر وہ خود کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ حسین شاہ سے بھی عالیان نے نازش کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اب خود کھانا بناتا اور سب کو کھلاتا تھا۔ اسے گھر سے گئے 3 دن ہو گئے تھے اور تیسرے دن وہ کچن میں گیا تو نازش کا رکھا وہ چھوٹا سا پلانٹر دیکھا۔ ایک دفعہ اس نے عالیان کو کہا تھا کہ پودے بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر محبت نہ دو تو مرجھا جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر عالیان کا دل لرز اٹھا تھا۔ نازش میں بھی تو مرجھا چکا ہوں تمہارے بغیر۔ دوسری طرف نازش نے اپنے دوستوں کے ساتھ مری کے ایک کمرے میں پناہ لی ہوئی تھی۔ وہ بھی بجھی بجھی سی تھی اور غم گمسم سی۔ اسے بھی عالیان اور اپنے بابا اور بھائیوں کی بہت یاد آتی تھی، مگر اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ عالیان کو ایک درست انسان ضرور بنائے گی۔ دوسری طرف وہ کھلے آسمان کے نیچے اوپر نظریں تانے کھڑا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ ماں، میں نے اپنی ضد اور جنونی پن میں اسے کھو دیا۔ وہ جو بچپن سے میرے زخموں کی مرہم بنی تھی، آج میری خود غرضی کے ہاتھوں روٹھ گئی ہے۔ نازش کے بعد وہ خود میں بدلاؤ محسوس کرنے لگا۔ وہ صبح کو جلدی اٹھتا اور کام پر جانے لگ گیا۔ وہ حسین شاہ کے آفس میں بھی کام پر جایا کرتا تھا، سب سے نرم لہجے میں بات کرتا۔ حسین شاہ کا دل جیتنے کے لیے وہ زیادہ وقت حسین شاہ کے ساتھ گزارتا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرواتا، ان کے ساتھ کھیلتا، گھر کے کاموں میں حصہ لیتا، کیونکہ اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ محبت صرف جذباتی نہیں بلکہ عملی مظاہرہ بھی مانگتی ہے۔ دوسری طرف نازش دل بہانے کے لیے اپنے دوستوں سے باتیں کرتی تھی، مگر ہر پل عالیان کی یادیں اسے ستا رہی تھی۔ عالیان کو اچھی طرح علم تھا کہ حسین شاہ نازش کی اس غیر موجودگی کی وجہ جانتے ہیں اور وہ کہاں مقیم ہے یہ بھی جانتے ہیں، مگر اسے کبھی بھی حسین شاہ سے نہیں پوچھا تھا۔ اس کا بدلتا برتاؤ دیکھ حسین شاہ کو دن بدن دلی خوشی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ نازش کا فیصلہ ٹھیک ٹھہرا تھا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عالیان کو بتائیں گے کہ نازش کہاں ہے اور وہ جا کر نازش کو لائے گا۔ عالیان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا تھا، تبھی حسین شاہ سیڑھیاں چڑھتے چھت پر گئے اور عالیان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سونا نہیں ہے کیا؟ بس ماموں نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا ٹھنڈی ہوا کھا لوں۔
حسین شاہ نے گہری سانس لی اور آہستگی سے کہنے لگے، عالیان کیا تم اب بھی نازش کو لینے نہیں جاؤ گے؟ اس نے ایک نظر حسین شاہ کو دیکھا اور کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کدھر ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں آج ہی جا کر اسے لے آؤں۔ حسین شاہ نے اپنے فون سے ایڈریس نکالا اور اس کے سامنے کیا اور کہنے لگے، میں نے تمہیں یہ ایڈریس سینڈ کر دیا ہے، وہ مری گئی ہوئی اپنی دوستوں کے ساتھ مقیم ہے، تم صبح ہوتے ہی اسے لے آنا۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بدل چکے ہو، نازش تم سے ناراض نہیں تھی بلکہ وہ تمہارے لہجے اور تمہارے طریقے سے ناراض تھی۔ تم اسے ظاہر کروانا کہ تم اس سے دلی محبت کرتے ہو، نہ کہ جنونی۔ عالیان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے اسے رات بھر نیند کہاں آنے والی تھی؟ اگلے ہی دن صبح وہ نازش کو لینے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ نازش جو گہری نیند میں تھی دروازے کی بیل پر دروازہ کھولنے گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تھا تو ایک مدھم آنکھوں سے سامنے کھڑے عالیان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نرمی چھلک رہی تھی۔ نازش اور عالیان اب کھلے آسمان کے نیچے برف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ نازش، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ نازش نے ایک نظر اسے دیکھا اور بازوؤں کو سینے پر باندھتی کہنے لگی، کیا تم اب بھی میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ مجھ پر زبردستی حق جتاؤ گے؟ میری غلطی پر مجھے مارو گے؟ اس نے جیسے یہ بات عالیان کو کہی تو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، نازش تم مجھے معاف کر دو، تمہاری غیر موجودگی میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ محبت زبردستی کا نام نہیں ہے۔ میں پاگل تھا، میں تم پر زبردستی حق جتانے لگا تھا۔ اگر تمہارا فیصلہ مجھے چھوڑنے کا ہے تو مجھے بھی وہ قبول ہے، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، میں غلط تھا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ نازش نے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور کہنے لگی، میں تمہیں اب نہیں چھوڑ سکتی عالیان، بس شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے گہرا دھچکا لگا تھا، میری بارات آنے سے رک گئی تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی عالیان ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، نازش اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ میں فائق کے پاس گیا تھا اور میں نے اسے منع کیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی وجہ سے اس نے بارات لانے سے منع کیا۔ ایک پل کے لیے تو نازش کو بالکل یقین نہیں آیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے سنبھالا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب عالیان پہلے جیسا نہیں رہا۔ عالیان کے ساتھ اب وہ اپنے گھر آ چکی تھی۔ اس دن اس نے عالیان کی موجودگی میں رہ کر دیکھا تو عالیان تو اب واقعی بدل چکا تھا۔ نہ وہ ضد، نہ وہ زبردستی، نہ ہی وہ لمحہ، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت رحم دل، خاموش گو ہو چکا تھا۔ نازش بھی اب اس کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ نصیب کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آہستہ آہستہ جیسے اس نے دیکھا کہ عالیان کے رویے میں بدلاؤ آ گیا ہے تو نازش بھی اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس سے باتیں کرتی، اس کے لیے کھانے بناتی اور ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ گھر میں ایک دفعہ پھر خوشیوں کا سما آ گیا تھا، ہر کوئی پہلے جیسی زندگی جینے لگا تھا۔ ان کی محبت صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔